آج رسول دنیا میں موجود ہو، ہم اپنا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے سامنے جا کے رکھیں گے، بالکل رکھیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتا تھا بھول جاتا تھا، میں نے آپ سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آگے بڑھے اور میں اس کے لیے دعا کروں اور وہ کبھی نہ بھولے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں آگے بڑھا، حضور نے کہا اپنی چادر ادھر کر، اور آپ نے یوں کر کے چادر میں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ میں علماء عرب اور وہابی علماء کی اس تقسیم کو نہیں مانتا جو وہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ما فوق الاسباب چیزیں بھی اللہ کے اذن سے دے سکتے ہیں جب دنیا میں موجود تھے۔ اب حافظہ کسی کو دینا یہ اسباب میں تو داخل نہیں ہے یار، حافظہ جو ہے یہ اسباب کی چیز نہیں، اسباب کی چیزیں تو اور ہیں۔ معجزہ ظاہر ہوا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اتنی بارش ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو بالکل آسمان خالی تھا، واپسی پہ اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، دعا یہ کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو، ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گئے، صرف ارد گرد کی زمینوں پہ بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا بادلوں کی طرف، بادل پھٹ گئے اور ارد گرد بارش شروع ہو گئی، اور مدینے کے گھر جو ہے بارش سے محفوظ ہو گئے۔ تو رسول اللہ سے ہی جا کے عرض کریں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بلایا، کہا گیا وہ تو شعب چشم کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ نے فرمایا کہ لے کر آؤ انہیں۔ آپ نے مبارک لعاب اپنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگائی، شفا ہو گئی۔ وائرل ڈیزیز ہے، 15 سے 20 دن چاہیے ریکوری کے لیے، اسی ٹائم شفا ہو گئی۔ اور یہاں ہمیں شیعہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو مدد مانگی، اور ڈب مرو ہے، جس بندے کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، تھوک مبارک کی برکت سے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کا مشکل کشا رسول اللہ ہے یا وہ رسول اللہ کا مشکل کشا ہے؟ نس ہے تو ہے، دماغ بھی نہیں کام کرتا ان لوگوں کا۔ یہ تو مولا علی کے لیے اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے انہیں شفا بھی دی اور ان کے ہاتھوں کے پر فتح ہوگی۔ تو آج کوئی بھی مسئلہ ہو ہم رسول اللہ کے پاس ہی جائیں گے۔ وہ صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک کام سے بھیجا، واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ نیچے لگائی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور ٹانگ کو اس پگڑی کے کپڑے سے باندھ کر لنگڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا۔ آج کل تک کوئی ہوتا کہتا دیکھو تھوڑے پیچھے لت بھی بنوا دی ہے، میں یہ نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ واپسی پہ پکڑے جانے کے خوف سے میں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ادھر کر، سیدھی کی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری ٹانگ ایسے ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے۔ میڈیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے کم کیورنگ ٹائم کے اندر ہڈی بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ معجزہ ہی تھا۔ لیکن مجھے بتائیں آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا وہ قبر رسول پہ جائے گا کہ یا رسول اللہ معجزے تو آپ کے قیامت تک باقی ہیں، تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں نے اپنی پنڈلی کی ہڈی ٹھیک کروانی ہے؟ ہم اسے پھر بیوقوف ہی سمجھیں گے نا۔ اسے بتائیں گے کہ بھئی بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو اور عقیدہ ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا میں موجود نہ ہو تو اور عقیدہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں جملہ بولا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جب وہ دنیا میں تھے، زندہ تو آج بھی ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، جو عقیدت صحابہ کرام علیہم رضوان کی رسول اللہ کے ساتھ تھی، آج وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو یہ وہ عقیدت ہے جو بریلوی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں پہ کھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو عقیدت صحابہ کرام اور اہل بیت کی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی،
وہ عقیدت آج اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو اہل الحدیث میں نظر آئے گی. نبی علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد معاملات بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوں گے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. بخاری اور مسلم میں ہے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک صحابہ کرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. کہ وفات کے بعد ان کی قبر کی مٹی نہیں لی, وہ نہیں چاٹی, پسینہ لیا, وضو کا ٹپکا ہوا پانی بھی لیا, تھوک مبارک بھی لی, قبر کی مٹی نہیں چاٹی. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. ہاں, اب قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام پھر ہمارے سامنے آئیں گے, پھر ہم نبی علیہ السلام کے پاس ہی جائیں گے. تو شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا اس توسل, وسیلہ یا استعانت یا استمداد کے مسئلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. اس طریقے سے آپ چیزوں کو ملانا شروع کر دیں گے تو دین کی پوری عبارت ہی دھڑم سے گر پڑے گی. یہ آپ کے خود ساختہ نظریات ہیں. شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ جو کہتے ہیں نصیریہ شام کے اندر, کیا یہ یہودیوں کا کوئی فرقہ ہے؟ شیعہ سے نکلا ہوا فرقہ ہے نا, شیعہ خود بھی اسے کافر سمجھتے ہیں. تو اگر شرک ختم ہو گیا تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ اللہ یا عزیر اللہ نہیں کہہ رہے, علی اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو آپ کی ڈاکٹر تو مر گیا. ہاں, یہ کہتے تھے نا شرک ختم ہو گیا. تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو کفر اختیار کر گیا علی اللہ کہہ کے, تو اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر شرک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور یہاں پہ جو حنفی قادیانی بھائی ہیں آپ کے, ہاں, قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں, ہم رفع الیدین کریں تو یہ کہتے ہیں ان قریب قادیانی ہو جائیں گے. ہاں, اوے قادیانی تو تھوڑے پر آ جائے, حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو. ان کے تو اس وقت کے خلیفہ نے خود ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں. تو یہاں پہ جو حنفی قادیانی فرقہ, انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ایک جھوٹی نبوت کلیم کر کے؟ الحمدللہ قرآن و سنت اپنے دلائل کے اندر بالکل واضح ہے. کوئی شخص بھی اس طریقے سے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور اپنے بزرگوں کے نظریات کو قرآن و سنت بنا کے پیش کرے گا تو بچے گا نہیں اللہ کے فضل سے. بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھ دیں گے اور بتائیں گے یہاں پہ انہوں نے دھوکہ دیا آپ کو, یہ بات کچھ اور تھی, انہوں نے آپ کو کچھ اور کہہ کے بتائی. ایک دفعہ ایک سفر کے دوران کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا منظر دیکھا تھا کہ ایک پیالہ 1500 صحابہ ان کے جانوروں کو بھی کفایت کر گیا اور انہوں نے سٹور بھی کر لیا. یہاں میں ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا دوں. کریشن ایکس نہیلو یعنی عدم محض سے وجود, یہ صرف اللہ کی خوبی ہے, یہ کسی پیغمبر کی خوبی بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی علیہ السلام کچھ ہوتا تھا نا تو اس میں انگلیاں ڈالتے تھے یا برکت کی دعا کرتے تھے تو وہ بڑھتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بھی نہ ہو اور یوں کریں اور وہ چیز سامنے آ جائے. معجزہ یہ ہوتا تھا کہ پانی میں انگلیاں ڈالی اور وہ برکت سے بڑھ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے 10 بندوں کا کھانا تھا, 300 کھا گئے, اتنے کا اتنا ہی رہا. لعاب دہن ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دعائیں برکت فرمائی اس کھانے کے اوپر. یہاں پر بھی آپ کی دعا کی برکت سے جو کھانا تھا وہ کفایت کر گیا. اور ریکویسٹ کس نے کی؟ سیدنا عمر نے. وہی عمر ہیں جو رسول اللہ سے برکت کی دعا کروا کے پانی زیادہ کروا لیا کرتے تھے. وہ قبر رسول پر پیالہ لے کر نہیں گئے کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ نکالیں اور اس پیالے میں ڈال دیں, آپ کا معجزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ زندہ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آخرت کی زندگی کے ساتھ, دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں, اور اس پانی کو آپ زیادہ کر دیں. بعد میں تو 550 سال بعد شیخ احمد رفائی کے لیے آپ نے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکالنا ہے اور 90,000 لوگوں کے مجمع نے یہ منظر دیکھنا ہے, خواب میں نہیں بیداری میں, اور ان میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہوں گے. اور بدبختی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما, شیخ احمد رفائی نے چوم لیا. ان کا مرید ہے شیخ احمد رفائی, عبد القادر جیلانی کا. اور تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے اینڈ پہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس حدیث دے رہے ہیں. یہ واقعہ سنایا ہے انہوں نے اس لیے کہ بابوں کے پیچھے لگے رہے, کیونکہ تقی عثمانی کا بابا ہے وہ شیخ زکریا کاندلوی جس نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, 1010 نمبر حدیث ہے, 10 اس کا نمبر ہے, یہ بولنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے.
امیر المومنین قبر رسول پر نہیں گئے، انہوں نے رسول اللہ کے چچا کو لیا، عباس ابن عبد المطلب کو، اور اللہ کے حضور دعا کی، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی۔ اس سے سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی، صحیح توسل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جب وہ دنیا کی زندگی میں موجود ہو جا کر دعا کروانا، جو آخرت کی زندگی میں جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن نہیں کرنی۔ یہ وہ دین ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایک وہ دین ہے جو جعلی روایتوں کے اندر ہے جو ان کے بزرگوں نے گھڑی تھی، جس ساڑیاں دیساں بھی آئے نا گواچ گئی ہیں، امام بخاری نے جان بوجھ کے کٹ دیتی ہیں تاکہ انجینئر صاحب بعض زیادہ مذاق اڑان۔ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اب تم نے نہیں ماننا تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ ان کی قبر پہ جا کے ان سے مانگ نہیں سکتے۔ حضرت عمر کو کیا شفاعت رسول کا نہیں پتا تھا؟ حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا پانی کفایت کر جاتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے؟ سب کچھ پتا تھا، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر یہ عقیدہ میں نے منسوب کیا تو یہ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہیں فرمایا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم بن جاؤں گا، تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے، سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی۔ اس حوالے سے جو بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ جی صحابہ کرام جب دنیا میں تھے وہ تو نبی علیہ السلام سے جا کے دعا کروا لیا کرتے تھے، تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت ہم لوگ پھر کدھر جائیں اگر آپ کہتے ہو کہ قبر پہ نہیں جا کے کر سکتے؟ سرکار یہاں بیٹھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کوئی اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے، تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 5 اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے ہیں، فارمولے تو موجود ہیں۔ تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی علیہ السلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے؟ صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں نبی علیہ السلام نے وظیفہ تعلیم فرما دیا ہے کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے، دروشی پڑھنا ہے، الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے، میری شفاعت آٹومیٹکلی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔